موجود ہے اسلام آباد میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے شمائلہ حیدر، کشمیر کی سینئر رہنمائیں. ان سے بات کریں گے کہ کشمیر میں تنظیم سازی کے حوالے سے کیا تنظیم سازی ہو چکی ہے، اگر ہوئی ہے تو کیا درست ہوئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ تنظیم سازی جس طرح ہوئی ہے وہ بہترین رولز کو فالو کر کے ہوئی ہے. تمام نظریاتی ورکر جن کو اس سے پہلے اس طرح حق نہیں ملا تھا، ان کو پراپرلی ان کا حق ملا، اور اس میں سیف اللہ نیازی صاحب، بیرسٹر سلطان صاحب اور آل پارٹی لیڈرز کا بہت اہم رول رہا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں ابھی جو کشمیر میں حالات ہیں، ابھی کیونکہ کشمیر پہ آئے روز ظلم ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کے لیے جگہ جگہ پہ آواز اٹھائی اور وہ کشمیر کے سفیر بن کے پوری دنیا میں کشمیریوں کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد آزاد کشمیر فتح ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا کتنی مقبولیت ہو چکی ہے؟ کتنی عوام وہاں پہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو چکی ہے عوام؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ پہلے کی نسبت تو بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. 90% ہمیں امید ہے کہ لوگ پارٹی میں آ چکے ہوئے ہیں. دوسری پارٹی میں چھوڑ کے نون لیگ، باقی جتنی جماعتیں ہیں، سب سے لوگ چھوڑ کے پرانے سینئر منسٹر کافی لوگ ہیں جو کہ پارٹی میں شمولیت کر چکے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ کے لیے بھی اس میں بہترین سسٹم رہے گا. جس طرح لوگ آ رہے ہیں، ہم بھرپور طریقے سے الیکشن ون کریں گے. بیرسٹر سلطان کی قیادت میں. اچھا، کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے؟ دیکھیں، جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کتنا پھیل رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو SOPs کے تحت چلنا چاہیے. کاروبار کو بھی بالکل نہیں روک سکتے کیونکہ اس سے ملک بھی لاس میں جا رہا ہے، اور ہمارے دیہڑیدار لوگ جو بھوکے رہ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت مشکل سچویشن ہے جس سے پرائم منسٹر تو بہت اس میں سپورٹ کر چکے ہیں لوگوں کی. آگے بھی جہاں تک ہو سکا کریں گے، مگر آخر کب تک وہ اس سسٹم کو اس طرح لے کے جا سکتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام سسٹم کو کھول دیا جائے. کسی کاروبار پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. SOP کے تحت لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. تو احساس پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا وہاں پہ بھی احساس پروگرام میں لوگوں کو جو مستحق لوگ تھے ان کو ان کا حق ملا ہے؟ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ پہلے سے بہت ہی بہتر لیول پہ جا کے لوگوں کو ان کا حق ملا ہے. وہ لوگ جو دیہڑیدار ہیں، جن کے پاس دن کی 200 آنے کی امید بھی نہیں ہے، ان کی کوئی آمدن نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوئے. اور خاص طور پہ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ عورتیں جو ایک ٹائم کا کھانا انہیں میسر نہیں ہوتا تھا. اس میں بہترین طریقے سے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے جس طرح رول ادا کیا ہے، میں سمجھتی ہوں قابل تعریف ہے. جی ناظرین، ان کا یہی کہنا ہے کہ احساس پروگرام کے ذریعے کشمیر میں بھی احساس پروگرام کا آغاز ہوا. وہاں پہ بھی جو غریب طبقہ تھا، جو پسا ہوا طبقہ تھا، ان کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچا. کیمرے مین جاوید ملک کے ساتھ عبدال عباسی.